نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں مسجد غمامہ کی طرف، جو کہ اب بالکل یہ سمجھیے کہ جو مسجد نبی شریف کا جو احاطہ ہے اس کے بالکل پاس یہ مسجد امامہ واقع ہے۔ مسجد غمامہ حضرت عمر تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز عید بھی ادا کی۔ اس کا ایک اور نام مسجد مصلی بھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو مصلی کا رخ فرماتے اور یہاں پر قبلہ رخ ہو کر سرب السجود ہو جاتے۔ اب یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد الغمامہ، اس کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اور ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مدینہ طیبہ میں نماز عید الفطر ادا کی۔ اور یہ جو دو عیدیں تھیں، پہلی دو عیدیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کے گھروں میں کے صحنوں میں ادا کی، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اس کے بعد قریبی یہ جو جگہ ہے، یہ جو مسجد غمامہ کی جگہ ہے، یہاں پر عید کا اجتماع ہوا کرتا تھا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار نماز عید بھی ادا کی اور نماز استسقاء بھی ادا کی۔ اسی طرح نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی اسی علاقے میں ادا کی گئی تھی۔ اور یہاں پہ دیگر بھی میرے ویلاگز موجود ہیں کہ جو مسجدیں ہیں، مسجد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، مسجد علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے علاوہ مسجد عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ کھلا سا میدان ہوا کرتا تھا، جو کہ حضرت عبد الرحمن السلط رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس تھا، اور عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی سنت پر عمل کیا گیا۔ تاہم بعد میں عموی دور میں یہاں پہ ایک ممبر جو ہے وہ عارضی طور پر نصب کیا جانے لگا، تاکہ امام جو ہے وہ عیدین کی نمازوں کا خطبہ دے سکیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف مصلی کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک بندہ جو ہے ایک برچھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتا، اور جہاں نماز ادا کرنی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دی جاتا اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نماز کی امامت فرماتے۔ تو شروع میں سے مسجد مصلی بھی کہا جانے لگا، اور آج بھی جو اس کا جو بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر مسجد مصلی اور پھر بعد میں لکھا ہوا ہے مسجد غمامہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ۔ یہ اندرونی مناظر ہیں مسجد غمامہ کے، اور لوگ جو یہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں اندر داخل ہو کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء ادا کی تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، اور پھر جو ہی دعا ختم ہوئی تو بارش ہونے لگ پڑی۔ اسی لیے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسجد کو مسجد الغمامہ یعنی بادل والی مسجد کہتے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، اور یہ مسجد جو ہے مسجد الغمامہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے تعمیر کیا تھا، اس لیے کہ ان کے دور میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں وہ ان مساجد کی تعمیر کروا رہے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ نماز ادا کی۔ تو یہ مسجد جو ہے اس میں آپ کو ترکیوں کا فن تعمیر بھی نظر آئے گی۔ رات کے وقت کا منظر دیکھیے، دن کو تو یہاں آئے تو دن کو ذرا گرمی تھی، اور رات کو تو یہاں پہ دیکھیے کس قدر ہجوم ہے، لوگ نماز کے بعد آ جا رہے ہیں۔ تو یہ مسجد الغمامہ دیکھیے، یہ عثمانیہ دور کے جو پتھر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں کے ہی جو
علاقہ ہے وہیں سے پتھر لیے گئے ہیں، تاہم بعد میں رینوویشن ہوئی ہے سعودی دور میں، اور ماشاءاللہ آج یہ مسجد ایک بہت ہی خوبصورت اور جلیل القدر منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ مسجد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ اس کے پاس 3-4 مسجدیں اور بھی ہیں جو تاریخی نوعیت کی ہیں۔ مسجد علی ہے رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ مسجد عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی اب 1-2 میوزیم بھی قائم ہو گئے ہیں، ساتھ ہی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میوزیم ہے جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مسجد کا میں چوگرد گھوم کر آپ کو اس کا سارے مناظر دکھا رہا ہوں، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ صحیح سے ان کو اندازہ ہو سکے کہ مسجد کی جو 4 دیواری ہے وہ کیسی ہے اور ہر طرف سے مسجد کیسے نظر آتی ہے۔ تو جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل دیکھیں۔ تھینک یو ویری